الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال الله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुआशरती ज़िंदगी की इस्लाम की नज़र में बहुत अहमियत है। इस चीज़ को इस्लाम बहुत अहमियत देता है कि एक इंसान जब किसी मुआशरे में रहता है तो मुआशरे में वो इस तरीक़े से ज़िंदगी बसर करे, यूँ अपना वक्त गुजारे उस मुआशरे में, उस इलाक़े में, उस जगह में कि जिससे आपस की मोहब्बतें बढ़ें, आपस में क़ुर्बतों में इजाफ़ा हो, ताल्लुक़ मज़बूत हो और दुश्मनियाँ, अदावतें, बुग़्ज़, हसद, कीना ये चीज़ें कम से कम हों। दूसरे अल्फाज में इसको यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ रहने का दर्स देता है कि जब हम किसी मुआशरे में रहें तो इस अंदाज से रहें कि हमारे दिल भी एक दूसरे के साथ रह रहे हों,
ہمارے دل بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہوں جس طرح ہمارے گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بہت ساری تعلیمات دی ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز کیسے پیدا ہوگی۔ یہ بات تو بڑی آسانی سے کہی جاتی ہے کہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اس اتحاد و اتفاق کے کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کی نعمت نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک احادیث کے اندر ایک انسان کے حقوق بھی بتائے ہیں، ایک مسلمان کے حقوق بھی بتائے ہیں، پڑوسی کے حقوق بھی بتائے ہیں، والدین کے حقوق بھی بتائے ہیں، ایک ایک چیز کے حقوق بتائے ہیں، جانوروں کے حقوق بتائے ہیں۔ اور یہ سارے حقوق سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اگر یوں بن جائے کہ ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرے، کوئی کسی کا حق دبائے نہیں، تو نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی انتشار ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا۔ اختلاف، انتشار، افتراق تو انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق دیے جائیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، مجھ پر جو حقوق لازم ہوتے ہیں، میں بھی ان کو ادا کروں۔ اور ظاہر ہے اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے تو کسی کو اپنے حق کے مطالبے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اور ہر شخص کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہر شخص یہ مطالبہ کرتا رہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے، مجھے میرا حق دیا جائے، مجھے میرا حق دیا جائے، اور یہ ارادہ اور یہ عزم کسی کا بھی نہ ہو کہ میں بھی کسی کا حق ادا کروں، تو کسی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، یا میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، میں تو ایسا کر رہا ہوں، میں تو ویسا کر رہا ہوں۔ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا تھا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا۔ یہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے والدین نے تمہاری صحیح تربیت کیوں نہیں کی تھی، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کا ادب اور احترام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ہر شخص سے اسی کی زندگی کے بارے میں، اسی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے معاشرتی احکامات کو اگر دیکھا جائے تو ہر معاشرتی حکم میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے شریعت کے کہ شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ تم یہ حق ادا کرو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ کو کسی نے قرض دیا، آپ کی پریشانی میں، مصیبت میں کام آ گیا، تکلیف میں آپ کی کوئی کام آ گیا، کوئی تعاون، کسی قسم کی مدد اس نے آپ کی کر لی جس سے آپ خوش ہو گئے اور اس نے آپ کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کیا۔ اب یہاں پر ایک احسان کرنے والے کا معاملہ ہے اور ایک اس شخص کا معاملہ ہے جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ شریعت کی تعلیمات دونوں کو الگ الگ ہیں۔ یہ مزاج سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم دوسرے کا حق ادا کریں،
اب ایک شخص نے احسان کیا اور دوسرے شخص پر احسان کیا گیا. جس شخص نے احسان کیا ہے اس کو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس کو شریعت کا حکم ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ احسان کرنے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ احسان میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لا نرید منکم جزاء، نہ تو مجھے کوئی بدلہ چاہیے اس شخص سے، ولا شکورا، اور نہ مجھے کسی شکریہ کی ضرورت ہے. جس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. یہ شریعت کا مزاج ہے. کس کے لیے؟ جس نے احسان کیا ہے اس کے لیے، کہ اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کی تو نیکی کا کام کرنے کے بعد اس کو بھول جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو صدقہ دے کر اس پہ بعد میں احسان اگر جتلایا، تمہارا سارا کا سارا صدقہ فضول میں گیا، وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا، تمہارا وہ صدقہ کسی کام کا نہیں رہا. اگر صدقہ دینے کے بعد اس کو کسی موقع پہ یاد دلایا کہ میں نے تو تمہیں اتنے روپے صدقہ دیے تھے، تو یہ احسان کرنے والے کے اینڈ کی بات ہے، اس کے نقطہ نظر کی بات ہے کہ اس کو شریعت کا یہ حکم ہے. دوسری طرف جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے، اب یہ دیکھا جائے کہ شریعت اس کو کیا حکم دیتی ہے. تو شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دینا. تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھائی کی ہے تم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ تم اس کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو. اس کو یہ کہا کہ تم اس کو یہ کہو کہ مجھے بدلہ بھی نہیں چاہیے، مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے، اور اس کو یہ حکم دیا کہ تم نے اس کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صنع الیکم معروفا، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کا، کوئی بھلائی کا، کوئی احسان کا معاملہ کرے، فکافئوہ، تو اس کو بدلہ دو. یعنی تم بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. صرف یہ نہیں کہ دوسرے کے احسانات اپنے سر پر لیتے رہو، دوسرے کے احسانات سر پر لیتے رہو، خود کسی پر کوئی احسان نہ کرو، خود کسی کے کوئی کام نہ ہو، خود کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو. شریعت کہتی ہے فکافئوہ، اس کو اس کا بدلہ دو. فإن لم تجدوا ما تکافئوا بہ، اگر تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، مثلا اس نے تمہارے ساتھ مالی تعاون کیا تھا اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم اس کی مالی مدد کر سکو، فادعوا لہ، تو کم از کم درجے میں اس کے لیے دعا کرو. حتی ظننتم انکم قد کافأتموہ، اتنی دعا اس کے لیے کرو کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس نے اس کو کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، تو اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی. تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ ایک طرف شریعت نے احسان کرنے والے کو کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جاؤ، کبھی اس کو جتلانا نہیں، کبھی اس کے سامنے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو یہ کیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں الٹ ہو گیا معاملہ. الٹ یوں ہو گیا ہے کہ شریعت نے ہمیں تو یہ حکم دیا کہ احسان کرو اور اس کو بھول جاؤ، جتلاؤ نہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو پھر اس کو جتلاتے ہیں.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھے طریقے سے بات کر کے کسی کو ٹال دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اس کو جتلایا جائے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے آیا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں فی الحال آپ کو نہیں دے سکتا پیسے، یا میرے پاس جو پیسے ہیں یہ میری اپنی ضرورت کے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوئی صحیح حقیقی واقعی بات ہو وہ آپ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے تو دے دیں، اور پیسے دینے کے بعد اگر اس کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل آئے جو آپ کو پسند نہ ہو تو آپ ہر کسی کے سامنے بولتے پھریں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، وہ قرضہ لینے آیا میں نے اس کو قرضہ دے دیا، اسے گھر میں آٹا نہیں تھا میں نے آٹا ڈلوا دیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اور اس کو دیکھو وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس کا معاملہ تھا۔ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے آپ کو برا بدلہ کیوں دیا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے برا بدلہ کیوں دیا تھا۔ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ بدلہ کیوں اس طریقے سے دیا تھا، حالانکہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں جو یہ آپ کسی بھی پہلو کو لے لیں، میاں بیوی کے حقوق کو آپ لے لیں، ایک طرف شوہر کو بتلایا گیا ہے کہ تم نے بیوی کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، دوسری طرف بیوی کو بتلایا گیا ہے کہ تم نے شوہر کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اور شوہر کو بتایا کہ تم نے اگر بیوی کے حقوق میں کوتاہی کی تو اس کی یہ سزا ہے، وہ ایسا گناہ ہے، اور ادھر بیوی کو بتلایا گیا کہ اگر تم نے یہ کوتاہی کی تو اس کی یہ سزا ہے اور اس کا یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے ہاں معاملہ عدل بدل پر آ گیا ہے، بدلہ دینے کی عادت ہو گئی ہے ہمیں۔ اگر کوئی آپ کی شادی پر آیا اور اس نے 1000 روپے کا لفافہ دیا تو آپ اس کو دیں گے لفافہ، اور اگر وہ شادی پر آیا اس نے لفافہ نہیں دیا تو آپ بھی نہیں دیں گے۔ یہ نہ دینا تو چلیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی آیا اور اس نے لفافہ نہیں دیا تو بعد میں کہتے ہیں یار وہ آیا تھا اس نے کوئی لفافہ ہی نہیں دیا، کوئی پیسے ہی نہیں دیے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو تو چھوڑ دیا، آپ فکر کر رہے ہیں اس کے عمل کی کہ اس نے یہ برا کام کیوں کیا، حالانکہ اس پر کوئی فرض تھا، اس پر کوئی واجب تھا، کوئی لازم تھا کہ وہ آپ کی شادی میں آیا تو وہ آپ کو لفافہ دیتا۔ اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو بدلہ دیا جاتا ہے یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے، کہ آپ کو کسی نے 1000 روپے دیے تو آپ بھی اس کو 1000 دیں گے یا آپ اس کو 1200 دیں گے۔ یہ جو آپ اضافہ کر کے دے رہے ہیں یہ تو لگا بندہ طے شدہ معاملہ ہے، اس کو نیوتا کی رسم کہا جاتا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بالکل عام سی بات ہے، خصوصاً خواتین کے اندر، کہ وہ آیا تھا اس نے جوڑا دیا تھا، وہ آیا تھا وہ دودھ لے کر آیا تھا، وہ آیا تھا تو وہ 100 روپے لے کر آیا تھا، وہ آیا تھا تو 500 روپے دیے تھے، اب میں جا رہا ہوں تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، میں نے اس کو یہ دینا ہے، میں نے اس کو یہ دینا ہے، میں نے اس کو یہ دینا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں عدلہ بدلہ۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ نماز پڑھیں اور وہ آگے سے جواب میں کہے کہ میرا چاچا تو نماز نہیں پڑھتا میں کیوں پڑھوں، میرا پڑوسی تو نماز نہیں پڑھتا میں کیوں پڑھوں، تو آپ سے کہنے والا کہے گا بھائی وہ پڑوسی جانے، اس کا اللہ جانے، اس کا معاملہ جانے، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تم نے تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے یا پڑوسی کے لیے پڑھنی ہے یا چاچا کے لیے پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو کیا اس کی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟
اگر وہ احسان آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ جواب میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، میں تو اس کی بڑی مدد کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے؟ تو آپ نے تو یہ کام جس طرح نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، یہ احسان کا معاملہ بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ یہ ہے وہ شریعت کا مزاج کہ جو اگر ہم میں پیدا ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص مختلف حیثیتیں رکھتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیک وقت ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہے، اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ والد بھی ہو، اسی کے ساتھ وہ پڑوسی بھی ہے، اسی کے ساتھ وہ شوہر بھی ہے، اسی کے ساتھ وہ بھتیجا بھی ہے، اسی کے ساتھ وہ کسی ادارے کا ملازم بھی ہے، اسی طرح وہ کسی علاقے میں رہنے والا بھی ہے۔ تو اب بحیثیت شوہر ہر انسان اگر اپنا محاسبہ کرے کہ میں اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، دوسروں سے شکوہ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ میں ایک پڑوسی کی حیثیت رکھتا ہوں، کیا میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں، کیا میں والد کے اوپر عائد ہونے والے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں ایک ادارے میں ملازم کی حیثیت رکھتا ہوں، کیا بطور ملازم مجھ پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، کیا میں امانت اور دیانت کے ساتھ ان کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں؟ میں ایک علاقے میں رہنے والا ہوں، ایک علاقے کا، ایک محلے کا رہنے والا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کا، اس محلے کے لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے، آیا میں ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ کیا میں نے اس کا حق ادا کیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا، تو کیا کوئی ایسا بندہ اس معاشرے میں رہے گا جس کو اس کا حق نہ ملے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ شریعت کا وہ اصل مزاج ہے جس کو شریعت میں فرمایا گیا علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جب اپنے آپ کو ہر انسان یہ تہیا کر لے، ہمارے ہاں جب بھی کسی اصلاحی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، کوئی اصلاحی بات ہوتی ہے، تو اس کا آغاز ہم دوسرے سے کرتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ مثلا اگر آپ کے علاقے میں مثلا یہاں ہمارے ہاں صفائی نہیں ہے، تو ہر شخص یہ تو الزام دے گا کہ فلاں نے صفائی نہیں کروائی، چیئرمین نے نہیں کروائی، نائب چیئرمین نے نہیں کروائی، بلدیہ والوں نے نہیں کروائی، لیکن کیا آپ کے اپنے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ صاف ہے؟ آپ نے اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف کیا یا نہیں کیا؟ اب جب یہ سوال آتا ہے تو پھر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم نے الزام دوسرے کو دینا ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی خرابی ہے، جتنی بربادی ہے، جتنی بے سکونی، بے اطمینانی، گند کچرا جو کچھ ہے، یہ سب کا سب دوسروں کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی 100% پرفیکٹ آدمی ہے تو ایک میں ہوں۔ اسی کو تکبر کہا جاتا ہے، یہی تکبر ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا مزاج ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ نظریہ بنا لے، یہ تصور بنا لیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے ہر شخص کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، تو سارے لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو اپنے حق کے مطالبے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپس میں اتحاد و اتفاق بھی پیدا ہو جائے گا، محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی، بھائی چارہ بھی قائم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بغیر ہم دوسروں کو ہی کوستے رہے، دوسروں کو ہی الزام دیتے رہے، تو نہ ہم کبھی متحد ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہم متفق ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہماری محبتیں بڑھ سکتی ہیں، اور یہ اختلاف اور انتشار مزید پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا مزاج سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔